اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے اس میں سے بہت سے لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ بھئی جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں تو کیا رمضان کے علاوہ جنت کے دروازے نہیں کھلے ہوتے؟ اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو کیا عام دنوں میں جہنم کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں؟ اور شیاطین اگر جکڑ دیے جاتے ہیں تو پھر اس مہینے میں اگر شیاطین جکڑ دیے گئے ہیں تو پھر بھی لوگ گناہ کر رہے ہیں، تو پھر گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کی جو ہے مفسرین نے اور محدثین نے مختلف شرح کی ہے، اور اس کی ایک معنی تو یہ ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے سے مراد ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہوتی ہے، کیونکہ جنت میں دیکھیں، جنت میں کوئی بھی انسان اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں داخل ہو سکتا، اور یہ ہمیں اس حدیث سے واضح طور پر پتہ لگتا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جب بتایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ نہ لے، تو صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ڈرتے ڈرتے کہ یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہوگا، جب تک اللہ کی رحمت مجھے بھی ڈھانپ نہیں لے گی میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اگر اس کو لنک کریں تو کیا پتہ لگا کہ جنت میں کوئی بھی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا، اور رمضان المبارک کا مہینہ ایسا ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت عام پورے سال کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت کی سیل لگی ہوتی ہے رمضان میں کہ آ جاؤ بھئی، عام روٹین سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ مغفرت کر رہا ہوتا ہے، بخشش کر رہا ہوتا ہے، گناہوں کو معاف کر رہا ہوتا ہے، تو اس لیے جب اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو جنت میں جانے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب اللہ کی مغفرت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو تم نے جتنے گناہ کیے ہیں پورے سال میں آ جاؤ، یہ مہینہ ہے تمہارے رب کی مغفرت بہت وسیع ہے، اور اس کو پکارو، اس سے معافی مانگو، توبہ کرو، پچھلے گناہوں کے بارے میں سوچو، استغفار کرو، گڑ گڑاؤ، تو تمہارے لیے جہنم کے دروازے جب بند ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کی مغفرت بہت زیادہ ہے۔